السلام علیکم۔ اسپوکی ٹیلز بائے طلحہ میں خوش آمدید۔ آج ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے مجھے آپ لوگوں سے، وہ یہ کہ آپ لوگ ہی ہیں جو مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں میرے کنٹینٹ کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے۔ میری محنت کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں۔ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، میں بھی آپ لوگوں کی طرح جاب کرتا ہوں، اور سچ بتاؤں تو جاب میں کام زیادہ کرنا پڑتا اور اس پھر سیلری میں گزارا کرنا وہ اور مشکل۔ پھر جاب سے آ کے میں سٹوریز اور واقعات جو لوگوں نے بھیجے ہوتے ہیں یا کسی سے سنے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں تک ایک اچھے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو ہی میرا چینل گرو ہوگا، میری یوٹیوب ارننگ ہوگی تو وہ میرے لیے آسانی ہوگی، موٹیویشن ہوگی۔ تو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو آگے بھی شیئر کرتے ہیں اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں سے۔ ایک شیخ صاحب ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ان اسلامک تھیولوجی اینڈ ریسرچ، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے، مختلف زبانوں کے ماہر ہیں، اردو، فرینچ، عربک، انگلش۔ تو ان سے اس مخلوق پر بات ہوئی کیونکہ وہ ان چیزوں کی نالج میں بہت ایکسپرٹ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس چیز کو بہت مذاق میں لے لیا ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ لوگ انٹرٹین ہونے کے لیے اس چیز پر بات کرتے ہیں، اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ انہوں نے وارن کرتے ہوئے کہا، اگر آپ انٹرٹینمنٹ تک اس پر انوالو ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سیریسلی ان چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں تو پھر اس کے ایکسٹریم ریپرکشنز ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ریپرکشنز ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، میں اپنے ایکسپیرینس سے سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ میرا لائن آف انٹرسٹ نہیں ہے، میرا میجرز حدیث اور تھیولوجی ہے، لیکن پڑھائی کے دوران اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں ایک لائن تھی جہاں پہ میجرز کرایا جاتا تھا پیرانارمل، سپر نیچرل فینومینا کے اندر، جو کہ پھر رقیہ اسپیشلسٹ بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں فائنل ایئر میں تھا تو فائنل ایئر میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ میڈیکل کر رہے ہیں تو آپ اٹیچمنٹ کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ تھیولوجی کرتے ہیں تو آپ کسی شیخ کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتے ہیں۔ تو میں بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس ایک نان مسلم لڑکا آیا جو فرسٹ ایئر کا تھا، 18 سال کا، اسلامک انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے۔ بعد میں وہ کنورٹ ہو گیا اسلام میں۔ ان دنوں میں ہاسٹل میں ہی رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، اور یہ لڑکا بھی وہاں رہ رہا تھا۔ وہ لڑکا کسی کے ساتھ روم شیئر کر رہا تھا۔ تو ایک رات مجھے اس لڑکے کی کال آئی، کہتا ہے کہ شیخ صاحب ایک سیریس مسئلہ ہو گیا ہے کہ میرا جو روم میٹ ہے وہ پوزیسڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے پتا تھا کہ میں کوئی اس چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں کیونکہ فائنل ایئر میں تھا، یہ سب ڈیٹیل میں پڑھا ہوا تھا، لیکن کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا۔ یہاں سے معاملہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو پریکٹیکل کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ انہوں نے قرآن اٹھایا، ایگزورسسٹ موڈ میں آ گئے کہ جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ خوفناک مرحلہ۔ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا تو وہ لڑکا جو نان مسلم تھا اور اسلام کو پڑھنا چاہتا تھا، وہ کمرے کے کونے میں ٹانگوں کے بیچ سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو دوسرا لڑکا تھا جس نے کال کی تھی وہ خوف کے مارے کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑا ہوا، اور اتنی شدید گندی بدبو تھی اس کمرے میں کہ برداشت سے باہر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اسیسمنٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے ایگزورسزم کے لیے اسیسمنٹ کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکا فل عجیب و غریب ہوا، بخار میں شدید تپ رہا ہے، رنگ پیلا پڑا ہوا، گھوڑے جیسی آواز تھی اور لیٹن بول رہا ہے۔ انہوں نے عربی میں بات کی تو وہ عربی میں جواب دینے لگا۔ انہوں نے اس کو لٹا کے ناف پہ ہاتھ رکھ کے رقیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک لیندی پروسیس ہوتا ہے، کافی لیندی ہوتا ہے۔ تو رقیہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے ریپلز محسوس کیے باڈی میں، یعنی اس لڑکے کے حلق سے لے کر اس کے پیروں تک ویو جاتی تھی اس کی پوری باڈی میں۔ اس کی باڈی موو نہیں کرتی تھی، اس کی اسکن کی اوپر والی لیئر موو کرتی تھی ویو کے طریقے سے، جیسے لہر آتی ہے۔
ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ معاملہ کوئی نارمل نہیں ہے، ایک انسان کی سکن اٹھ رہی ہے، وہ بھی اندر سے۔ 3-4 گھنٹے یہ معاملہ چلتا رہا۔ انہوں نے 2-3 شیخ اور بلا لیا اسسٹنس کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ تھوڑا ڈینجرس تھا۔ 3-4 گھنٹے کے بعد پھر انہوں نے بریک لیا، کیونکہ 11 بج رہے تھے، کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس لڑکے کو چھوڑ دیا تو وہ واپس اسی طرح ٹانگوں کے بیچ سر رکھ کے اپنی پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے اس کو بھی آفر کیا کہ کھانا کھاؤ عربی میں، تو اس نے عربی میں ہی جواب دیا کہ میں نہیں کھاتا۔ وہ لڑکا بھی ان کے ساتھ کھا رہا تھا جس نے بلایا تھا، تو اس کے ہاتھ سے لقمہ گرا، تو وہ پوزیسڈ لڑکا سانپ کی طرح رینگتا ہوا آیا اور وہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے جانوروں کی طرح منہ میں ڈال لیا اور پورا ہاتھ اس کے منہ کے اندر چلا گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سب چونک گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور خوف سے سب نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن اس نے وہی کھانا کھایا جو گر گیا، وہ نہیں جو ان کی پلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ تو وہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی گئی تھی اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جو کھانا گرا تھا اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے تاکہ شیطان اس میں شامل نہ ہو سکے۔ اب کنڈیشن کافی ورس ہو چکی تھی، اس نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ میں فلاں فلاں شیخ کو بلاؤں گا۔ وہ لڑکا جس کو اسلام قبول کیے جمعہ 8 دن ہوئے تھے، جس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا، جس کو شیخوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں اسے مت بلانا۔ پھر انہوں نے رینڈم کسی کا بھی نام لے لیا کہ اس شیخ کو بلاتے ہیں، تو وہ ہنسنے لگ گیا کہ ہاں اس کو بلا لو۔ اب یہ ایسیس کر رہے تھے کہ یہ جو اینٹیٹی اس لڑکے کو پوزیس کیے ہوئے وہ واقعی جانتی اور سمجھتی ہے کہ ایسا کوئی شیخ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ انہوں نے پھر ایک شیخ کا نام لیا جو ان سے سینئر تھے اور رقیہ اسپیشلسٹ تھے، ان کا 1 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ آ کے تمہارا رقیہ کریں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو اس لڑکی کی آواز چینج ہو گئی اور اس نے لیٹن زبان میں انتہائی کرز ورڈز کا استعمال کرتے ہوئے اسے گالیاں دیں، اور عربی میں ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ کیا مردے کو زندہ کر کے لاؤ گے؟ پھر ہنسے جا رہا ہے، زور زور سے ہنس رہا ہے۔ اس نے الٹی کر دی، پھر کپڑوں میں یورین کر دیا۔ خیر اس کا ایگزورسزم چلتا رہا، لیکن ان شیخ صاحب کے اوپر اس کے آفٹر ایفیکٹس آئے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس کے کچھ ریپرکرشنز ہوتے ہیں، تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کی ایک 3rd آئی کھل جاتی ہے، یعنی ایک ڈائمنشن آپ پر کھلتی ہے، جنات کی ڈائمنشن۔ مثلاً ایک جن کو آپ قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آگے جا کے کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسرے جنات سے، اور پھر وہاں سے ریٹیلیشن آتی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت خوفناک اور بہت بھیانک تھا، جس میں سے یہ شیخ صاحب بڑی مشکل سے باہر آئے۔ وہ کیا تھا، وہ کیا ہوا، یہ آپ کو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شیخ صاحب کا انٹرویو بہت لمبا تھا، تو اتنا ٹائم نہیں مل پایا کہ میں وہ پورا سن لیتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ تھوڑی سی مختلف ایپیسوڈ، یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔